آج انشاءاللہ العزیز آیت نمبر 47 سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے کہ جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب۔ یہ میں پوری تحقیق پچھلے درس میں بتا چکا کہ بنی اسرائیل ان کو کیوں کہا جاتا ہے، وجہ کیا ہے اس کی۔ تو فرمایا کہ اے اولاد یعقوب اذکروا، یاد کرو نعمتی، میری ان نعمتوں کو، التی انعمت علیکم، کہ جو نعمتیں میں نے تم پر کی تھیں، ان نعمتوں کو یاد کرو۔ پچھلی آیات کا ان آیات سے تعلق کیا ہے کہ پہلے بتایا یہ گیا تھا کہ دیکھیں ایمان اور تقوی کیسے حاصل ہوگا تمہیں۔ پچھلی آیات کے اندر اللہ نے یہ ذکر فرمایا اور وہ بتایا کہ ایمان اور تقوی تمہیں حاصل ہوگا صبر سے اور نماز سے۔ ان دو چیزوں سے تمہیں ایمان بھی حاصل ہوگا اور تقوی بھی حاصل ہوگا۔ آگے فرمایا تھا نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، اور پھر فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ تو پہلے بتایا کہ ایمان اور تقوی حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ نماز اور صبر، اور یہ بہت مشکل کام ہے، یہ بہت مشکل کام ہے، صبر کرنا مشکلات پر، پریشانیوں پر۔ نماز بھی آج کل بڑی مشکل ہو گئی، خصوصاً فجر کی نماز بڑی مشکل ہوتی جا رہی ہے، اور پھر سردیوں کے دنوں تو اور زیادہ مشکل۔ تو فرمایا کہ یہ ہے مشکل کام نا۔ اب اللہ دوسرا طریقہ بتا رہا ہے تقوی حاصل کرنے کو، اور دوسرا طریقہ کیا ہے؟ وہ دوسرا طریقہ یہ ہے، اور وہ ہے راہ شکر اختیار کرنا، راہ شکر اختیار کرنا۔ یہ تقوی اور ایمان حاصل کرنے کا دوسرا طریقہ ہے کہ اس اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو کہ خالق کائنات نے جو نعمتیں خاص تم پر کی تھیں، کہ خاص نعمتوں کا ذکر فرما کر اللہ تبارک و تعالی نے شکر کی طرف تمہیں مائل کیا، کہا آؤ شکر ادا کرو اس رب کا۔ تو یوں سمجھ لیں آسان لفظوں میں کہ پہلے گرم علاج بتایا گیا، گرم علاج حضرت ایسے ہوتا ہے، تو پہلے گرم علاج بتا دیا، اب ذرا نرم علاج بتایا جا رہا ہے، کہ اب تھوڑا نرم علاج بتایا جا رہا ہے کہ چلو وہ گرم ہے نا تھوڑا سا، تو یہ ذرا نرم علاج ہے، اس کو لے لو، اب آؤ تو صحیح رب کی طرف، آؤ تو صحیح ذرا اس طرح۔ اور وہ نرم علاج شکر ادا کرنا، وہ شکر ادا کرنا کہ صبر سے تقوی، صبر سے تقوی اور ایمان جو ہے وہ یہ حاصل ہوگا۔ اگر تم جو ہے وہ شکر نہیں کرو گے تو پھر یہ ملے گا نہیں تمہیں، ایمان اور تقوی۔ تو معلوم ہوا کہ شکر کرنا بھی بڑی اعلیٰ عبادت ہے، یہ بھی بڑی اعلیٰ عبادت ہے شکر کرنا بھی۔ تو اللہ اس آیت کے اندر یہی بتا رہا ہے ہمیں، اللہ فرماتا ہے یا بنی اسرائیل، کہ اے اسرائیلیوں، اے اولاد یعقوب، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ اذکرو یہاں بمانا اشکرو ہے، یعنی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، کہ جو اللہ نے تم پر نعمتیں کی تھی نا، اور وہ نعمتیں کیا تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی؟ اللہ فرماتا ہے جیسے من و سلوہ نازل کرنا، یہ اللہ کی نعمت تھی ان کے اوپر، اس کو شکر ادا کرو اس کے بعد۔ اور پھر اس کے بعد بادل سایہ کیا کرتے تھے، جب دھوپ ہوا کرتی تھی تو بادل آتے اور بادل سایہ کرتے ان کے اوپر، یہ اللہ کیا نعمت تھی، اس پر شکر ادا کرو۔ پتھروں سے پانی نکلنا، یہ شکر ادا کرو اس کے اوپر۔ دریائے قلزم کے اندر راستہ بنا دینا، یہ شکر ادا کرو اس کے اوپر، یہ بھی بہت بڑی نعمت تھی۔ اور پھر فرمایا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے تم کو بڑی بزرگی عطا فرمائی ہے، بنی اسرائیلیوں بڑی بزرگی عطا فرمائی۔ کیا بزرگی عطا فرمائی؟ بنی اسرائیلیوں میں آپ کو پتہ ہے 4000 اللہ کے پیغمبر آئے تھے، صرف بنی اسرائیل کے اندر، صرف بنی اسرائیل کی قوم کے اندر
اللہ نے 4000 پیغمبر بھیجے تھے مختلف زمانے کے اندر، تو 4000 پیغمبر، توریت نازل فرمائی، زبور نازل فرمائی، انجیل نازل فرمائی، اللہ نے فرمایا یہ بہت بڑی ہے، اور یہ تمہاری زبانوں میں ہی بھیجی، تمہاری زبانوں میں ہی بھیجی، ایسا نہیں کہ کسی اور زبان میں بھیج دی ہو کہ تمہیں سمجھ نہ آ رہی ہو وہ چیز، کسی اور کی زبان کے اندر کوئی چیز سمجھنا یہ مشکل ہو جائے گا۔ ہم اردو میں کوئی کتاب پڑھیں گے نا، ہماری اردو زبان ہے تو ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا اس کو سمجھنا، لیکن اگر اسی ٹاپک کے اوپر انگلش میں ہے کوئی کتاب یا عربی میں ہے، نہیں پڑھی جائے گی، نہیں سمجھ آئے گی ہمیں۔ تو اللہ فرماتا ہے ہم نے زبور بھیجی تمہاری زبان میں، انجیل بھیجی تمہاری زبان میں، توریت بھیجی تمہاری زبان میں، اس لیے تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے وہ، اور فرمایا کہ تمہارے اندر عادل بادشاہ بھی بھیجے ہم نے، تمہارے اندر عالم با عمل بھی بھیجے ہم نے، فرمایا یہ بھی ہماری بہت بڑی نعمت ہے، میرے نیک بندے بھی تمہارے اندر تھے، اولیاء بھی تمہارے اندر گزرے، فرمایا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے جس کی وجہ سے تم اعلیٰ ہو گئے۔ تو اس لیے اب اللہ نے فرمایا کہ جب اتنی بڑی بڑی نعمتیں تم پر کی ہیں نا، تو اب میرا آخری نبی محمد مصطفیٰ بھی آ گیا، اس پر ایمان لا کر اپنی عزتوں کو برقرار رکھو۔ تم اگر اس پر ایمان لے آئے نا تم، تو تمہاری عزتیں باقی رہیں گی۔